بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سامعین کرام، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر مومن اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، حلال رزق روزے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ روزہ ہماری کیا تربیت کرنا چاہتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں اس موضوع پر چند گزارشات پیش کریں گے تاکہ روزہ جو ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے ہمیں معلوم ہو سکے کہ کما حقہ وہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسلمانوں کو متقی بنانا ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی آ جائے، کہ جس طرح روزے کی حالت میں انسان حلال کاموں کو نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے کہ میرے رب نے منع کیا ہے صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، حلال چیزیں استعمال نہیں کرنی، تو اب یہ اس کی تربیت ہو جائے کہ اب ساری زندگی حلال کو تو کھانا ہے لیکن حرام کے قریب نہیں جانا۔ یہی تقوی اس روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر روزہ ہمیں خواہشات نفس سے روکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس لیے کہ روزہ خواہشات کو توڑنے کا ذریعہ ہے، کہ روزہ رکھنے سے انسان کی خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ روزہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات سے ہمیں روک دے۔ اور تیسرے نمبر پر روزہ ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے، کہ روزے دار شخص جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی بات سے اجتناب کرتا ہے اور جھوٹے کاموں کے قریب نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کہ جس بندے نے جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑی اور جھوٹ پر عمل کرنا اس نے نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں اپنی زندگی کے اندر۔ اور روزہ ہمیں لغو کاموں سے بھی روکتا ہے، ہمیں بیہودہ کاموں سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وان امرئ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے کہ روزے دار فحش باتیں نہیں کرتا اور جہالت کی باتیں نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص اس روزے دار سے لڑتا ہے یا اسے گالی دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، وہ بدلے میں لڑائی نہ کرے، بدلے میں گالیاں نہ دے۔ تو روزہ ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے، لغویات سے روکتا ہے، بیہودہ کاموں سے روکتا ہے، اور اسی طرح روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، کہ ہمارے اندر صبر آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیکی کا عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ گناہوں سے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ وہ شور مچائے، اور اگر کوئی شخص اس روزے دار کو گالی دے یا اس سے لڑنا چاہے تو وہ اس کا جواب صرف یہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ دار سارا دن اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے کھانے پینے سے بالکل
رک جاتا ہے، اجتناب کرتا ہے، جو ایک مومن کو صابر اور شاکر بنا دیتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اور گھر میں فریج کے اندر قسم و قسم کے پھل بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہونے کے باوجود بھی وہ صبر کرتا ہے اور نہیں کھاتا، اور پھر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پھر بھی صبر کیے ہوئے ہے اللہ کے حکم پر، سارا دن کچھ نہیں کھاتا، تو یہ عمل انسان کو صابر بنا دیتا ہے اور شاکر بناتا ہے کہ آئندہ زندگی میں اگر مالی کوئی پریشانیاں آ جائیں تو انسان صبر کرنے والا ہو، واویلا نہ کرے، اللہ رب العالمین کی ناشکریہ نہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے کہ انسان زندگی میں کبھی کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ اس پر صبر کر جائے، آگے سے جواب نہ دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، جھگڑے نہ کرے، فتنے اور فساد نہ مچائے۔ تو یہ چیز اگر انسان کے دل میں آ جائے کہ اپنے مزاج کے خلاف بات وہ سن لے اور اسے برداشت کر لے، تو انسان کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ لڑائیاں اور جھگڑے، فتنے اور فساد وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو اور آگے سے وہ برداشت نہ کر سکے اور بول پڑے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، باتیں طول تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اسی طرح روزہ ہمیں کمزوروں کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کمزور لوگ بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں۔ ایک انسان جس کو بھوک سے پہلے کھانا مل جاتا ہے اور پیاس سے پہلے اس کے پاس پانی موجود ہوتا ہے تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ غریبوں کی بھوک کیسے ہوتی ہے، مفلسوں کے پاس، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پیاس کی شدت کیسے ہوا کرتی ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا ہمیں احساس ہو اور ہم غریبوں کا احساس کر سکیں، کمزوروں کا احساس کریں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت، دنیا کے اس وقت ترقی یافتہ ملک کی مسند پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کچھ خیال کرتے آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے؟ آپ تو ترقی یافتہ ملک کی مسند پر بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے روزے کیوں رکھنا شروع کر دیے ہیں؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے روزے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اندر میری رعایا کے بھوکے اور پیاسوں کا تصور زندہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں اس مسند پر بیٹھ کر اپنی رعایا کے کمزور اور بھوکے پیاسے لوگوں کو بھول جاؤں، اس لیے میں یہ روزے رکھتا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ روزہ ہمیں کمزوروں کا احساس دلاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، روزہ ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے، روزہ ہمیں لغویات سے روکتا ہے، اور روزہ ہمیں اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اگر نہیں سیکھ رہے تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھیں، ورنہ ہمارے روزے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔